كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں کافروں کا احوال ذکر فرمایا ہے جو ان کو بطور معال اور بطور عاقبت اور آخرت میں جو پیش آنا ہے. اس سے پہلے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی مذمت میں یہ آیات نازل فرمائی تھیں کہ کسی مقصد اس کا مفہوم یہ تھا کہ کسی شخص کو اپنی یا کسی دوسرے کی بڑائی یا تقوی یا پرہیزگاری کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پرہیزگاری اور تقوی کا معاملہ جو ہے انسان کی داخلی زندگی سے زیادہ ہے، اور اس بات کو جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے یا کون پرہیزگار نہیں. بظاہر یہ آیات نازل ہوئی تھیں یہود کی مذمت میں، کیونکہ یہودیوں کو یہ عادت تھی کہ وہ ایسے دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے اولاد ہیں، نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور کبھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی داخل ہوں گے، اور کبھی ایسے دعوے کرتے تھے کہ ہم میں سے تو کوئی جہنم میں نہیں جائے گا مگر چند دنوں کے لیے. تو اس قسم کی بڑائی اور اس قسم کی شیخی جو وہ بیان کرتے تھے اللہ نے اس کی مذمت کی، لیکن حکم یہ قیامت تک عام ہے کہ کسی کو بھی اپنی بڑائی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کی ایسی تعریف نہ کریں جو اس کو ہلاکت میں ڈال دے. فرمایا ایاکم والتمادوا، خبردار خبردار کسی کی ایسی تعریفوں کا پل نہ باندھا کرو کہ اسے ذبح کر ڈالو. اور اسی طرح میرے آقا نے سرکار مدینہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے سامنے تعریفیں کرے فاسو فی وجوہہم التراب، ان کے منہ میں مٹی ڈالے. کہ کسی کو سامنے تعریف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے شریعت کا ہمیں یہ حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر تم کسی آدمی کی تعریف بھی کرنا چاہتے ہو تو یہ کہو کہ احسبہ، میرے گمان میں یہ اچھا آدمی ہے، لیکن حقیقت اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا ہے کہ اس کی داخلی زندگی کیا ہے. بعض لوگوں کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور ایک چہرہ جو ہے وہ گھر کے والوں کے سامنے ہوتا ہے. تو اس لیے آدمی زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ دے کہ بھئی کسی آدمی کے بارے میں کہ میرے گمان میں تو اچھا آدمی ہے، باقی بھائی حقیقت کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، میں کسی کی صفائی نہیں دے سکتا. یہ حکم آیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ یہ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ساری کائنات میں افضل ہیں، ہم ساری دنیا سے بہتر قوم ہیں، بلکہ یہ تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے انبیاء علیہم السلام پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں،
اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جو لوگ تعریف کے مستحق نہیں ہیں ان کی بھی ضرورت کے مطابق تعریف کرتے ہیں. جیسے کہ واقعہ بیان کیا گیا کہ یہودیوں کے دو بڑے سردار مکے میں آئے تو مکے والوں نے پوچھا کہ ہمارا دین سچا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا دین جو ہے وہ سچا ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ ایسے بدبخت ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ تو بتوں کو اور غیر اللہ کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں ضرورت کے تابع، اور کہتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات کیا ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کی لعنت. اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ البعد عن رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا. یہ تو یہودیوں کا بیان تھا. آگے اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ ذکر فرما دیا کہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، بس جو شخص جس پہ اللہ لعنت کرے اس کو پھر کوئی مددگار نہیں ملتا. تو اس لیے ہمارے لیے یہ بڑا غور و فکر کی آیت مبارک ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے قرآن میں تدبر کرے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جس پہ میں لعنت کروں پھر اس کی کوئی مدد نہیں کرتا. تو آج دیکھ لیں کہ کون کون سے اعمال ہیں جن پہ لعنت آتی ہے. کیا وہ مسلمانوں کے اندر تو موجود نہیں ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سود خور ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت، حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک عورت نے پاؤں میں صرف جوتی پہنی ہوئی تھی مردانہ طرز کی، یعنی اور بھی کوئی زیادہ بڑی بات نہیں، صرف جوتا پہنا ہوا تھا جو مردوں کا جوتا ہوتا ہے. تو جب حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ ایسی عورتوں پہ لعنت کرتی ہیں جو مردوں کا لباس اختیار کرتی ہیں. مردانہ لباس پہننے والوں پہ، عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح ان مردوں پہ جو عورتوں کا لباس پہنے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس ہیں، بے غیرت ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں دیکھیں کہ آج اگر گھر گھر میں یہ باتیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی لعنت آ گئی، اور جب اللہ کی لعنت آ گئی تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آج ہر جگہ ہر مقام پہ مسلمان ذلت و نکبت کے ادبار میں گر چکا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے ہٹ گئے، اللہ کے رسول سے ہٹ گئے. اسی طرح قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں فرمایا ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اب اللہ کو ایذا پہنچانے کا کیا معنی ہے؟ کوئی آدمی اللہ کو نعوذ باللہ کیسے ایذا پہنچا سکتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرے، اللہ کے صفات میں شریک کرے، اللہ کے جو اختیارات ہیں قدرت کاملہ اور علم کامل اس میں کسی کو شریک کرے تو یہ اللہ کا ایذا ہے. اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے احکام کی مخالفت کرے، اللہ کے نبی کے احکام کے خلاف زندگی گزارے، اللہ کے نبی کے احکام کے خلاف اپنی سیرت اور صورت بنائے، اللہ کے نبی کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو اس نے حضور کو ایذا پہنچائی. تو جس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائی ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. آپ آنکھیں بند کر کے ذرا پوری دنیا میں اپنے اپنے علاقوں پہ غور کر لیں کہ آج کتنے بندے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ چل رہے ہیں. آج کتنے بندے ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے. آج کتنے بندے ہیں جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی پیروی کر رہے ہیں. اور آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی صورت میں، سیرت میں، لباس میں اللہ کے نبی کو راضی کیا ہوا ہے. اس لیے جب اللہ کی لعنت آئے گی تو پھر اللہ کی مدد جو ہے ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فرمایا یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ساری وجہ یہود کی جو مخالفت ہے،
نصارہ کی جو مخالفت ہے، مشرکین مکہ کی جو مخالفت ہے، اعدائے اسلام کی جو مخالفت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے کہ وہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم جو ہے بنو اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں عرب میں بھیج دیا، تو ان کو حسد پا گیا دل میں کہ اے کاش یہ مقام، یہ مرتبہ بھی ہمیں ملتا، لیکن جب ان کو نہ ملا تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ یاد رکھیں حسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمنی زوال النعمہ، کہ آدمی تمنا کرے کہ میرے اس بھائی کے پاس یہ چیز نہ رہے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ کیا معنی؟ اگر تم نے بھائی کا کوئی گھر اچھا دیکھا، گاڑی اچھی دیکھی، شکل و صورت اچھی دیکھی، مال دولت کاروبار اچھا دیکھا تو حسد میں جل گیا اور یہ تمنا کرنے لگا کہ اس کو نہ ملے، یہ حسد ہے۔ اور یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمانوں میں ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام پہ حسد کیا، اور پھر زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ ہے جو قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کیا اور حسد کی بنا پہ قتل کیا۔ اور اسی طرح قریش مکہ جو ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، حضور کی نشانیاں آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پھر اللہ کے نبی سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے، مکے والوں کے سامنے میرے مدنی کی زندگی تھی کتاب کی طرح کھلی ہوئی، وہ جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، لیکن قریش بھی حسد میں مبتلا ہو گئے کہ آئے ہمارے بجائے اب سیادت جو ہے وہ بنو ہاشم کے گھر میں چلی گئی، اب ہم ان کا قیامت تک مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہود بھی حسد میں مبتلا ہوئے، قریش مکہ بھی حسد میں مبتلا ہوئے۔ اب حسد چاہے امور دینی پہ کیا جائے یا حسد امور دنیاوی پہ کیا جائے، یعنی کوئی آدمی کسی کو دیکھے کہ وہ عالم ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے، حسد کرے کہ وہ نہ کرے اور میں کروں، تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح دنیاوی معاملے میں حسد کرے وہ بھی ناجائز ہے۔ اور یاد رکھیں حسد کرنے کا معنی کیا ہے کہ گویا اس کو اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں، اس کو اللہ کے فیصلے پر ایمان نہیں۔ اللہ نے جس کو بڑا بنایا ہے تم جل رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فیصلہ غلط تھا۔ نعوذ باللہ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے جو آدمی کو ہلاکت و بربادی میں حد ڈال دیتا ہے اور کہر مذلت میں آدمی گر جاتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ حسد سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اور ایک ہے غبطہ۔ غبطے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے پاس اچھا گھر دیکھا تو تم نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بھائی کو گھر مبارک فرما، یا اللہ اس کو اس گھر میں رہنا سکون سے نصیب فرما اور ہمیں بھی اپنی رحمت سے ایسا گھر عطا فرما، تو یہ غبطہ ہوتا ہے، یہ حسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضور پاک نے فرمایا کہ آدمی کو تو حسد نہیں کرنا چاہیے، یعنی بمانے غبطہ، مگر دو آدمی ہیں ان پر آدمی کو غبطہ آنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا رجل آتاہ اللہ علما، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے اور وہ رات دن پوری دنیا میں دین پھیلا رہا ہے، پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہے، پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہے، رات دن اپنے علم کو پھیلا رہا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ ایسے بندے پہ غبطہ کرے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسے عالم بنا تاکہ میں بھی تیرا دین پھیلاؤں۔ اور حضور نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، اسی طرح دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، اور وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں دائیں بائیں آگے پیچھے لٹا رہا ہے، کبھی زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، نفقات ہیں، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، ناداروں کو، اپنی دولت کو دنیا میں خرچ کر رہا ہے اللہ کے لیے، تو آدمی اگر تمنا کرے اور غبطہ کرے تو ایسے بندے پہ کرے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی ایسے مال عطا فرما اور پھر اپنے راستے میں دینے کی بھی توفیق عطا فرما، پھر ہمیں اسی طرح مال اپنے راستے میں لٹانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ پہ، وہ ایک ایسی مقدس جماعت تھی،
وہ میرے مدنی کے ایسے دلارے اور پیارے تھے، ان کو حضور کی صحبت نے ایسا کندن بنا دیا تھا کہ ہر وقت اسی خیال میں رہتے تھے کہ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال لٹاؤں۔ وہ صحابی چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ میں اللہ کے راستے میں مال لٹاؤں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے آدھا گھر لا کے رکھ دیا، اور سیدنا ابی بکر صدیق نے سارا گھر لا کے رکھ دیا، اور حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی جماعت کے لیے 100 اونٹنیاں، پھر 300 اونٹنیاں بمائے سامان کے، بمائے ہتھیاروں کے میں دوں گا۔ اور اسی طرح صحابہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان نے حضور کے سامنے دولت کے اس زمانے میں جو دراہم و دینار تھے ڈھیر لگا دیے کہ حضور اپنے دامن مبارک میں لے کر ایسے ہلا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد میں تیرا ذمہ دار ہوں، تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ مقابلے ہوتے تھے صحابہ میں، خیرات میں، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، جہاد کے راستے میں، غریبوں کی خدمت کرنے کے راستے میں، کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت ہے، بہت بڑی ضعیفہ ہے، عجوزہ ہے، بیوہ ہے، کوئی اولاد نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے گھر میں جایا کروں گا، تہجد کے وقت میں جا کے ذرا گھر میں جھاڑو بھی لگا دوں گا، پانی بھر کے بھی رکھ دوں گا، ضرورت کی چیزیں بھی لا کے رکھ دوں گا، تاکہ بوڑھی عورت ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تہجد کے وقت گیا تو میں نے جا کے دیکھا اور بڑھیا سے پوچھا، اس نے کہا بیٹا کوئی اور اللہ کا بندہ آیا تھا تم سے پہلے، اس نے گھر کی صفائی بھی کر دی، پانی بھی بھر دیا، ہر چیز مجھے دے گیا ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دوسری رات جو ہے میں اس سے پہلے جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دوسری رات میں 1 گھنٹہ پہلے چلا گیا، لیکن میں نے جب وہاں جا کے دیکھا تو سب کام ہو چکے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ تیسری رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات چاہے مجھے جاگنا پڑے، میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ آدمی کون ہے۔ فرماتی ہیں کہ آدھی رات کے بعد میں چھپ کے بیٹھ گیا، میں نے کیا دیکھا کہ سیدنا ابی بکر نے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے اور گھر سے صفائی کر کے نکل رہے۔ تو میں نے کہا رحم اللہ یا ابا بکر، ابا بکر تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، تو کسی کام میں بھی ہمیں نمبر نہیں لینے دیتا، نہ تو دین میں نمبر لینے دیتا ہے، نہ تو خدمت میں ہمیں آگے بڑھنے دیتا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقابلے ان باتوں میں ہوتے تھے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ پاک نے حکم دیا کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تقابل کرو، یہ نہیں کہ جہنم خرید کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ کہ اگر ایک آدمی 1 ڈبی سگریٹ پیتا ہے تو میں 3 پیوں گا، اگر ایک آدمی روزانہ 50 ریال صرف کرتا ہے تو میں 100 ریال ضائع کروں گا، اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ 10 گناہ کروں گا، اپنی جوانی دکھاؤں گا۔ تو یہ چیزیں جہنم کے قریب کرنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں حسد میں مبتلا ہو گئے، اور اس کی آخری آیت میں یہ آیا تھا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان میں بھی اور اب بھی جو آپ کے زمانے میں ہیں، ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ جن کو ایمان کی دولت مل گئی، یعنی وہ کافر تھے، یہودی تھے، لیکن مسلمان ہو گئے، ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے کہ وہ رک گئے اور لوگوں کو بھی روکنے کا باعث بنے۔ لیکن فرمایا کہ یاد رکھو کفا بجہنم سعیرا، جو لوگ کافر ہیں اور کفر پہ جمے رہے اور کفر پہ اڑے رہے اور میرے مدنی پاک پہ ایمان نہیں لے آئے، وہ چاہے کوئی بھی ہوں، وہ یہودی ہیں، وہ نصرانی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ مجوسی ہیں، کیونکہ اب آخری دین محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، تو جو لوگ اس زمانے میں زندہ ہیں ان پہ ضروری تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں۔ اسی لیے جب سب سے آخر میں خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے تو اب پوری دنیا پر
چاہے وہ یہودی ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اہل کتاب ہوں۔ اہل کتاب تو حضور کے زمانے میں بھی موجود تھے، اہل کتاب تو میرے مدنی کے زمانے میں یہود بھی نصارہ بھی موجود تھے، پھر ان کو بھی چھٹکارا مل جاتا، لیکن ان میں سے انہی کو نجات ملی جنہوں نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں، بعض تو اس شبہے میں مبتلا ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اعدائے اسلام، دین کے دشمنوں کی تحریری جنگ سے ہراساں ہو کے ایسے عقیدے بنا لیتے ہیں کہ دیکھو جی ایک بندہ خدا کو مانتا ہے، ایک بندہ آخرت کو مانتا ہے، ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہے، یا تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے، یا انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے، تو گویا وہ مسلمان ہے۔ اور پھر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر مسلمانوں کو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن میں بھی تو آیا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، تو لہذا ان کا تو اللہ پر بھی ایمان ہے، ان کا آخرت پر بھی ایمان ہے، تو لہذا وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ دھوکہ ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف، نعوذ باللہ۔ اللہ کی آیات میں تعویل ہے، اور اللہ کی آیات کے محکمات کو چھوڑنے کے بعد صرف ایک آیت کا سہارا لے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ ورنہ حقیقت میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کیا ہے؟ دین محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے سوا کوئی اور دین لے آئے، اور دین چاہے، وہ اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج دنیا میں جتنے یہودی ہیں یا نصرانی، ان کو جن کو میرا نام پہنچ گیا ہے، فرمایا اگر مجھ پر ایمان نہیں لے آئیں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیونکہ آج اگر یعنی آپ اندازہ کریں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں زندہ بٹھائے ہوئے ہیں، تاکہ جب وہ زمین میں اتریں گے تو وہ بھی ایمان لائیں گے اور تابع ہوں گے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی لیے میرے آقا سرکار مدینہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سمجھ لو اور سن لو کہ آج اگر بفرض محال موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں، حالانکہ وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، لیکن وہ بھی میرا کلمہ پڑھیں گے اور میری اتباع کریں گے۔ تو جب اللہ کا نبی بھی کوئی زندہ ہو تو وہ بھی تابع ہوگا کس کے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا کہ فلا یؤمنون، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے ہم محمد مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرے فیصلے کو نہ مانیں، جب تک تیرے حکم کی اطاعت نہ کریں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ ان یہودیوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے، یعنی پہلے دور میں بھی اور حضور کے زمانے میں بھی، کہ جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ دیکھیں وہ یہودیوں میں بہت بڑے عالم تھے، ان کے احبار تھے، ان کے حبر تھے، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح دیکھ لیں کہ فوراً جب حضرت عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی قوم بڑی مکار ہے، بڑی غدار ہے،
بڑی عیار ہے، بڑی حاسد قوم ہے. آپ ایسا کریں کہ میری عدم موجودگی میں ذرا ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ ما تقولون فی عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ هو عالمنا و ابن عالمنا، وہ تو عالم ہے، اس کا باپ بھی عالم تھا، وہ تو ہمارا سب سے بڑا حبر ہے، سب سے بڑا عالم ہے. حضور نے فرمایا اچھا بات سنو، اگر وہ تمہارا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا تورات کے پڑھنے والا اگر میرا کلمہ پڑھ لے تو پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھے؟ اسی دیر میں حضرت عبداللہ ابن سلام سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اب یہودی فوراً بدل گئے، کہنے لگے اچھا حضور اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے، وہ شرنا و ابن شرنا، یہ تو بڑا برا آدمی ہے، اس کا تو باپ بھی بڑا برا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر یہودیوں کا خدا اور آخرت میں ایمان تھا تو ان میں سے جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا پھر ان سے لڑائی کا کیا مطلب، پھر ان سے جھگڑے کا کیا مطلب؟ جو لوگ اس گمان میں ہوتے ہیں نا کہ جناب وہ تو اہل کتاب ہے، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ موجودہ دور میں کوئی اہل کتاب نہیں رہا، اس لیے کہ نہ تورات باقی رہی نہ انجیل باقی رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ باقی ہیں یہ تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک اللہ ہے، ایک بی بی مریم ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی ان تین میں سے ایک خدا ہے. یا یہ وہ لوگ باقی رہ گئے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور وہ صلیب پہ اس لیے چڑھ گیا تھا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، لہذا ہم جتنے گناہ کریں ہماری وجہ سے عیسیٰ جو صلیب پہ چڑھ گئے، اسی لیے وہ صلیب گلے میں لٹکاتے ہیں، اسی لیے وہ صلیب کے نشان بناتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ہر مقام پہ اپنے اس صلیب کی علامت کو اپنے لیے ایک بہت بڑا مایہ ناز تمغہ بنایا ہوا ہے کہ گلے میں صلیب لٹکائیں گے، گھروں پہ صلیب کی علامت لگائیں گے اور بڑے بڑے نشان، کیونکہ عقیدہ یہ بنایا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پھانسی پہ لٹکائے گئے تو اپنے ماننے والوں کے سارے گناہوں کا کفارہ کر گئے. لیکن اب ان میں بھی پھر دو عقیدے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ پھانسی دے دیے گئے، بعض کہتے ہیں پھانسی تو دیے گئے لیکن اللہ نے انہیں پھر زندہ کر کے اٹھا لیا. تو اس لیے کوئی بھی اب دین پہ قائم نہیں، کوئی بھی اب اسلام کی تعلیمات پہ قائل نہیں، کوئی بھی اب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ قائل نہیں، کوئی بھی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ قائل نہیں. لیکن اگر آج بھی کوئی اہل کتاب ہو اور اپنے نبی کی تعلیمات پہ قائم ہو تب بھی کافر ہے، اس لیے کہ جب نبوت کا دور آ گیا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب نہ کوئی نبی باقی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی دین مگر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب اس کے بعد پھر آج جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں، چونکہ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ دو گروہ بن گئے، کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ اسی طرح کافر رہے. اللہ نے فرمایا جو کافر ہیں پھر ان کا مآل کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا. اس لیے اللہ نے یہاں دونوں کا ذکر کیا ہے. اور جیسے آپ قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ سنت اللہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کافروں کا ذکر کرتے ہیں وہاں مسلمانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں جنت والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. کیونکہ جب چیزیں سامنے آ جائیں الاشیاء تتباین بالازداد، کہ وہ چیز پھر زیادہ کھل کے سامنے آتی ہے اور زیادہ حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات سے. یاد رکھیں آیات کے معنی میں علماء مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ آیات ایک ہوتی ہیں تشریعی اور ایک ہوتی ہیں تکوینی.
یاد رکھ لیں آیات دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک آیات کیا ہوتی ہیں؟ ان کو کہا جاتا ہے آیات تشریعی، اور ایک آیات ایسی ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے آیات تکوینی. آیات تشریعی کا کیا معنی؟ اللہ کا قرآن، اللہ کے احکام، اللہ کے فرمان، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جتنے مدنی سرکار لے کے آئے یہ آیات ہیں، یہ آیات ہیں، یہ آیات احکام جو ہیں یہ تشریعی آیات ہیں. اور ایک کا کیا معنی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کی صداقت کے لیے ان کو نشانیاں دیتے ہیں، ان کو معجزات دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ ایسے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جیسے دیکھیں کہ لوگوں نے ہر دور میں انبیاء سے مطالبہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام سے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اسی طرح ہمارے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار قریش نے مطالبہ کیا. کہنے لگے کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے کہنے پر ہمیں یہ معجزہ دکھلا دیں کہ آسمانوں پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو پھر ہم کلمہ پڑھ لیں گے، کیونکہ جادو زمین پہ تو چل سکتا ہے لیکن جادو آسمانوں پہ نہیں چلتا. حضور پاک نے فرمایا پکا وعدہ ہے، سوچ لو سمجھ لو. کہنے لگے جی بالکل ہم نے سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے. حضور پاک نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے ہاتھوں پہ اتنا بڑا معجزہ جو سماوی معجزہ ہے کہ حضور نے اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور پھر سب مکے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب نے مطالبہ کیا. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ آج دنیا میں مستشرقین، آج دنیا میں صہیونیت کے پرستار، آج دنیا میں منکرین معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دشمن جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسا معجزہ نہیں، اگر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ساری دنیا کو پتہ چل جاتا. تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جب مطالبہ کرنے والے، اب دیکھیں نا کہ صالح علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام اگر تم ہمارا مطالبہ پورا کر دو، اگر ہمیں ایک معجزہ دکھلا دو تو ہم بالکل ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سامنے ٹیلا ہے، اس ٹیلے سے ایک اونٹنی نکل آئے اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ بالکل تیار ہو، اشرا ابرا. اگر ہمارے سامنے اس مٹی کے تودے سے اونٹنی نکل آئے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ پاک نے ان کی دعا منظور فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں. وہی کھڑے ہوئے، ان کے سامنے اونٹنی نکل آئی، لیکن اس قوم نے پھر اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا اور خود عذاب میں مبتلا ہو گئے. تو اب یہ ضروری تو نہیں کہ وہ اونٹنی ساری دنیا دیکھے، اب یہ ضروری تو نہیں ہوتا. مطالبہ کرنے والے، اور ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ پھر جب مکے میں چاند کا معجزہ ہوا ہے تو ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ رات ہو، ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ وہ نظر آئے. آج بھی تو سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، بعض ملکوں میں نظر آتا ہے اور بعض ملکوں میں نظر نہیں آتا. کئی ملکوں میں جزوی نظر آتا ہے، کئی ملکوں میں بالکل نظر نہیں آتا، اور کئی ملکوں میں بالکل واضح نظر آتا ہے. تو اگر آج تمہاری سائنس اس بات کو مان رہی ہے تو حضور کے چاند کے معجزہ ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی دیکھے. اور اسی طرح یاد کر لیں کہ دیکھیں نا اب ہم روزانہ کوئی رات کو چاند کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی چاند کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ تو تب ہوتا ہے کہ کوئی توجہ دلائے، ورنہ کبھی آدمی دیکھتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا جنہوں نے مطالبہ کیا تھا، جنہوں نے حضور سے مانگا، وہ سب کہہ گئے کہ ہم نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. معلوم یہ ہوتا تھا کہ آدھا ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب ہے اور آدھا ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب ہے. حتیٰ کہ پھر مشرکین مکہ نے جب اتنا بڑی بات دیکھ لی، اب حضور نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ چاند تو دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن ہمیں ذرا باہر کے لوگوں کو آنے دیں، ان سے ہم تسلی کر لیں. پتہ نہیں آپ نے آسمان پہ تو جادو نہ کیا ہو لیکن ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہو.
ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہو، اس لیے ہمیں 2 چاند نظر آ رہے ہوں، ورنہ باہر کے لوگ جو ہیں ان کو آنے دیں۔ تو جب باہر کے لوگ آئے، جن جن کو اللہ نے دیکھنے کی توفیق دی تھی، ان سب نے تصدیق کی بھی چاند تو 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا جادو سب سے بڑا ہے، یہ اوپر بھی اثر کر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ آیات ہیں، ان کو بھی قرآن کہتا ہے آیات۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی۔ وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ تو ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے، اس لیے یاد رکھیں آیات تشریعی یا آیات تکوینی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات یعنی احکام تشریعی یا تکوینی سے کفر کیا، انکار کیا، ان کو ہم کیا سزا دیں گے؟ سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو جلائیں گے، ان کو بھون ڈالیں گے جہنم کی آگ میں۔ اور فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، میرے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کی جہنم کی آگ میں جب کافروں کو ہم جلائیں گے تو جب ان کی جلد جلے گی تو ہم فوراً اور بدل دیں گے۔ جیسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک کافر کو کم از کم ایک دن میں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک گھڑی میں 70,000 بار جلایا جائے گا، لیکن پھر وہ اسی طرح حکم ہوگا کہ جیسے پہلے تھا، پھر بحال کر دو، پھر جلاؤ، پھر بحال کر دو۔ کیونکہ قیامت میں مومن جب جنت میں جائیں گے تو ان پہ بھی موت نہیں آئے گی، اور کافر جب جہنم میں جائیں گے ان پہ بھی موت نہیں آئے گی، کیوں؟ موت ختم ہو گئی دنیا کے اندر، اب انہوں نے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ اور دیکھیں خدا کی شان، اللہ نے ذکر کیا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ علماء نے فرمایا دیکھیں اللہ نے حکمت بھی بیان کر دی کہ جب ان کی جلد جل جائے گی تو ہم بدل دیں گے، کیوں؟ تاکہ عذاب چکھیں۔ میری حکمت یہ ہے، آج اسی لیے دنیا میں آج دیکھیں، آج موجودہ دور میں بھی نیا علم یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو احساس ہوتا ہے تکلیف کا وہ جلد کو ہوتا ہے۔ جب جلد سے کوئی چیز آگے گزر جاتی ہے تو وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کبھی انجیکشن کروایا ہوگا، آپ جب کوئی انجیکشن لگانے لگے نا تو جب وہ سوئی ڈالتے ہیں تو جب سوئی جلد کراس کرے گی تو آپ ذرا چھڑکی لیتے ہیں، اس کے بعد آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ ایک دفعہ جلد جل گئی تو پھر ان کو کیا درد ہوگا، فرمایا بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ساتھ ساتھ جلاتے بھی جائیں گے، بدلتے بھی جائیں گے، تاکہ ہر دفعہ کے عذاب میں نیا عذاب ان کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالی، اچھا اللہ تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ جلنے کے بعد بھی ان کو عذاب ملے، یعنی جلد جل جائیں پھر بھی عذاب ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان کو قرآن کہتے ہیں اللہ یموت فیہا ولا یحیا، کافروں کا یہ عالم ہوگا کہ نہ تو موت آئے گی نہ زندگی ملے گی، یعنی کوئی زندگی ہے عذاب کی زندگی، اور موت بھی نہیں آئے گی کہ چھٹکارا مل جائے، جان چھوٹ جائے۔ دنیا میں دیکھو نا آدمی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، اگر موت آ جائے گا نہیں یار اچھا ہوا، بڑا بیچارہ پریشان تھا، بہت تکلیف میں تھا، بھائی ٹھیک ہے موت آنی تھی لیکن جان تو چھوٹ گئی نا غریب کی۔ لیکن وہاں تو عذاب ایسا ہوگا کہ بالکل عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا، ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد فرماتی ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والے، قدرت والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ کیا مانا کوئی یہ سمجھے کہ کافر بھاگ جائیں گے؟ فرمایا میں قدرت والا، غلبے والا، کون بھاگے؟
اتنے کافروں کو عذاب دینا، اس کے لیے بھی تو انتظامات چاہیے۔ فرمایا میں قدرت والا، غلبے والا، اور میرا اللہ کیونکہ ان کی جلد کو دوبارہ بحال کر رہے ہیں، فرمایا چونکہ میں حکمت والا ہوں، میں اگر چاہوں تو ان کی جلی ہوئی جلد کو بھی عذاب دے سکتا ہوں، لیکن ان کو دوبارہ بنانا، دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ جلد پیدا کرنی میری حکمتیں ہیں ہر چیز کے اندر۔ یہاں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا، پہلی آیت میں کیا تھا؟ اختصار میں دونوں کا ذکر تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے بعض ایسے جو ایمان لے آئے اور بعض ایسے جو ایمان سے رک گئے اور لوگوں کو بھی روکا۔ اب اللہ نے کافروں کا ذکر کیا تو ساتھ مسلمانوں کا بھی ذکر کیا، فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کیے اچھے۔ یاد رکھو آج مسلمانوں کو یہ دھوکہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ہم ایمان لے آئے جی، اللہ کے بندے برے کام نہ کرو، کہتے ہیں چھوڑو جی مسلمان تو ہوں نا میں نے کلمہ تو پڑھا ہے۔ یہ بھی دراصل دھوکہ ہے۔ سارے قرآن کو کھول کے پڑھ لو، جہاں ذکر آئے گا ایمان کا ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ یہ معنی نہیں ایمان کا کہ آدمی دعویٰ تو ایمان کا کرے لیکن نماز نہ پڑھے، دعویٰ تو ایمان کا کرے لیکن اللہ کے فرائض روزہ حج زکوٰۃ ادا نہ کرے، دعویٰ تو ایمان کا کرے لیکن شکل کافروں کی بنائے، دعویٰ تو ایمان کا کرے لیکن گھر کی زندگی بالکل انگریزوں کی بنا ڈالے، دعویٰ تو ایمان کا کرے لیکن گھر میں منکرات کا ڈھیر لگا دے۔ یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں، کیونکہ جب ایمان اندر ہو تو اس کا اثر بھی تو باہر آنا چاہیے نا، صرف زبانی کلامی دعویٰ تو کافی نہیں ہوتا۔ دیکھو نا آدمی کو اگر اندر کوئی انفیکشن ہے، آپ کا گلا خراب ہے تو سارا بدن تپ جائے گا۔ جب گلے کی خرابی کا اثر آتا ہے، ایمان ایسا کمزور ہے کہ تیرے اندر ایمان ہے لیکن وہ تیرے چہرے پہ نظر نہیں آتا، تیرے بدن پہ نظر نہیں آتا، تیری تجارت میں نظر نہیں آتا، تیرے گھریلو معاملات میں نظر نہیں آتا، تیرے کھانے پینے میں نظر نہیں آتا، تو پھر کیا ایمان ہے؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، جن لوگوں جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے ان کو ہم داخل کریں گے ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ نہریں پتہ ہے کیسی ہوں گی؟ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ کہیں تو دودھ کی نہریں ہوں گی، کہیں تو جو ہے اصل اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ اللہ پاک نے بیان کیا کہیں نہریں ایسے خمر کی ہوں گی، ایسے شراب کی جو جنت کا شراب ہے، جس میں کوئی حرمت والی چیز نہیں ہوگی، جس میں کوئی سدا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تجری من تحتها الانہار، میرا اللہ ایمان والوں کو کتنا عرصہ جنت میں رکھیں گے؟ 100 سال، 200 سال، فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ انہی جنتوں میں رہیں گے، وہ ہمیشہ جنت میں جانے کے بعد جنت میں ہی رہیں گے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا لہم فیہا ازواج طاہرۃ، اور صرف ہم ان کو ایسے نہیں کہ جنت میں رکھیں، بل ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، کیونکہ جیسے دنیا میں گھر ہے جب تک بیوی نہیں، آباد نہیں، سکون نہیں، تسکین نہیں، لیکن جنت میں تو کوئی دکھ نہیں، تکلیف نہیں۔ اللہ نے وہاں کے لیے علیحدہ بیویاں رکھی ہیں، ایک تو وہ بیوی جو تیرے نکاح میں فوت ہوگی وہ بھی تجھے جنت میں ملے گی، ان کے علاوہ جنت میں جو اللہ نے حور عین پیدا کی ہے، فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرۃ، فرمایا ان کے لیے ایسی بیویاں جو پاک ہیں،
ایسی بیویاں نہیں جو لوگوں کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے گھومیں، ایسی بیویاں نہیں جو لوگوں کے گھروں میں راتیں گزاریں، ایسی بیویاں نہیں جو ناپاک ہوں، ایسی بیویاں نہیں جو حیض والی، نفاس والی، ایسی بیویاں نہیں جو بول والی، براز والی۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ان کو تو اللہ نے بلغم سے بھی پاک رکھا ہے تاکہ ان کے بدن سے کسی قسم کی برائی بھی نہ آئے۔ اور ایسی عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اے ایمان والو، وہ تیری بیویاں ایسی پاک ہیں کہ کسی انسان تو انسان، کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس لیے علماء کہتی ہیں عورت وہ ہوتی ہے جو باپ کے گھر میں ہو اور باپ کے گھر کے بعد شوہر کے گھر میں آئے، جس کے بدن کو شوہر کے بغیر کسی کا ہاتھ نہ لگے، جس کے بدن پہ شوہر کی نظر کے بغیر کسی کی نظر نہ پڑے، وہ عورت ہے۔ اور یہ جو بازاروں میں پھرنے والی یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ سڑی ہوئی متعفن بدبودار جنس ہے، یہ عورت نہیں ہے۔ یہ کون سی عورت ہے؟ اس کو تو عورت کہنا لفظ عورت کی توہین ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ یہ کلبوں کے سنگار جو ہیں، یہ میک اپ کی دلدادہ جو ہیں، یہ بازاروں میں گھومنے والیاں جو ہیں، یہ کوئی عورت شہرت نہیں، یہ تو چلتی پھرتی بالکل سڑی ہوئی متعفن لاشیں ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ ان کو کون عورت کہتا ہے؟ عورت وہ ہوتی ہے جو پاک ہو، عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بدن پہ صرف شوہر کی نظر پڑے، عورت وہ ہوتی ہے جس کی نظروں میں حیا ہو، عورت وہ ہوتی ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، عورت وہ ہوتی ہے جس نے کبھی اپنی عزت میں خیانت نہ کی ہو، عورت وہ ہوتی ہے جس نے کبھی غیر مرد کو ہاتھ نہ دیا ہو، عورت وہ ہوتی ہے جس کے قرآن پڑھنے پہ بھی پابندی زور سے نہ پڑھو، امام نہ بنو، اذان نہ دو، تیری آواز بھی غیر نہ سنے، وہ عورت ہے۔ اس کو اسلام کہتا ہے عورت ہے۔ یہ تو زندہ لاشیں ہیں، یہ تو متعفن بدبودار ظاہری جسم ہیں جو گناہوں کو اٹھا کے پھر رہی ہیں۔ ان کو تو عورت کہنا لفظ عورت کی توہین ہے۔ اس لیے فرمایا لہم فیہا ازواج، جنت میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی مطہرۃ وندخلہم ذلا ذلیلا۔ اور اللہ نے فرمایا ہم ان کے لیے جنت میں ان کو ایسے ایسے سائے نصیب کریں گے۔ میرے آقا سرکار مدینہ رحمت دو جہاں حبیب کبریا نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت، اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا لَيَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا، فرمایا اس کے سائے کے اندر ایک سوار اگر 100 سال بھی چلے تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اندازہ کریں پھر وہ درخت کتنی بڑا ہوگا، کوئی تصور کر سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، لیکن وہ سایہ بھی کیا ہوگا، اس لیے کہتی ہیں لیل اللیل۔ یہاں بھی اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا ذل، بل فرمایا وندخلہم ذلا ذلیلا، اور گھنے سایوں میں، گنجان سایوں میں داخل کریں گے۔ بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا اس دن تو سورجی چاند نہیں ہوگا، سایہ کیا مانا؟ انہوں نے فرمایا یہ عرش کا سایہ ہوگا، ایسا سایہ لا یزول جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہاں سایہ جو ہے وہ بھی عرش رب العالمین کا سایہ ہوگا، اور وہ سایہ پھر آپ اندازہ کریں وہ کیسا سایہ ہوگا جو عرش کریم کا سایہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا بھی ذکر کیا، مومنوں کا بھی ذکر کیا، تاکہ دونوں کے احوال سے ہم عبرت پکڑیں اور دعا کریں اللہ ہمیں مومنین کی صف میں بنائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ میری ہمشیرہ ہے، نوجوان ہے، اس کا خاوند جو ہے فوت ہو گیا، اس کے بچے بھی ہیں، تو اب شریعت کا کیا حکم ہے کہ وہ نکاح کر لے یا بچوں کی حفاظت کرے؟ وہ نکاح کر لے۔ شریعت کا یہی حکم ہے کہ عورت کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ کنواری ہے، چاہے وہ بیوہ ہے، چاہے وہ مطلقہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں بڑی غلط رسمیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بٹھا دیتے ہیں اور بہانہ ہوتا ہے کہ بچوں کی رکھوالی کرے گی۔
میرے بھائی اگر ماں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے تو دوسری شادی کے بعد بھی پال سکتی ہے، اور ایسے واقعات ہزاروں موجود ہیں کہ دوسرے والدین نے بچوں کی اتنی حفاظت کی کہ اپنے اصلی والدین نے بھی ان کی اتنی حفاظت نہیں کی، لہذا اس کا فوراً نکاح کریں، بغیر نکاح کے نوجوان عورتوں کو گھر میں نہ بٹھائیں، اور دعا کریں جن کے رشتوں کے سبب نہیں بن رہے اللہ سب کے سبب بنا دے۔ اگر ایک آدمی پردیش چلا گیا، اب اس نے اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، کتنے عرصے کے بعد بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے طلاق نہیں ہوتی، چاہے بیوی سے رابطہ نہ کرے لیکن آپ کو علم ہے کہ وہ زندہ ہے طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ مفقود الخبر ہے، یعنی اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ عدالت کو درخواست دے عورت۔ اگر عدالت نہیں ہے آپ کے ملک میں، کافروں کا قانون ہے، تو پھر 2-4 علماء کی، علاقے محلے والوں کے اچھے بزرگوں کی کمیٹی بنا لیں، وہ عورت اس کمیٹی کو درخواست دے، وہ اس کی تلاش کریں، اشتہارات دیں اخبارات میں، 3 سال کی مدت اگر گزر جائے اور کوئی اطلاع نہ ملے تو پھر وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی عورت کی طلاق کا، اور پھر وہ دوسری جگہ جا کے نکاح کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی نے خواب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے تو غسل کرنا پڑے گا، بات تو پانی پہ ہے، اگر پانی نکلا ہے چاہے اپنی بیوی ہو چاہے خواب میں شیطانی خیال ہو، غسل کرنا پڑے گا، پانی نہیں نکلا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ اپنی بیوی سے خواب میں دیکھے تو غسل، بیوی اگر زندہ بھی موجود ہے تو غسل نہیں کرو گے؟ یہ اچھا عقل ہے، پتہ نہیں کیسے عقل لڑاتے ہیں لوگ۔ اگر میں بیوی سے دوسری مرتبہ ملنا چاہوں تو غسل ضروری ہے، افضل ہے کہ غسل کریں اور پھر بھی میاں ملیں۔ اگر غسل نہ کر سکو تو استنجا کر لو اور نماز کا وضو کر لو۔ میرے پیشاب کے قطرے بند نہیں ہوتے تو آپ ایسا کریں کہ ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈر ویئر رکھ لیا، پھر نماز کے بعد بدل دیا، دھو لیا، کیونکہ اس میں تو پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، چاہے پھر نماز میں قطرے گرتے رہیں نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ آپ مجبور ہیں، آپ کے بس میں کچھ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں لوگ مولویوں کو لے جاتے ہیں قبرستان میں، وہاں جا کے وہ قرآن پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ایسی کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کے والدین کی اولاد جو ہے وہ پڑھے اور ثواب بخشے۔ قرآن کو بوسہ لے سکتے ہیں، قرآن کا بوسہ ثابت نہیں میرے مدنی پاک سے۔ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح نہیں ہو سکتا، وکیل بنائے وہ تمہارا وہاں نکاح کرے۔ اگر کسی کی بیگم فوت ہو جائے تو وہ چہرہ دیکھ سکتا ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ بیوی ہے اس کی، جنت میں بھی اس کو ملے گی۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بس اب اس دنیا کا رشتہ ختم ہو گیا تو اب نہ دیکھے، ورنہ تو کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی عورت نہ ملے تو غسل بھی خاوند دے گا، آخر کون غسل دے گا؟ ہر نماز کے بعد میں قضا پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میں کسی کا کیمرہ لے گیا تھا، وہ جل گیا، بہرحال کیمرہ ہو کوئی ہو، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ادا کریں۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کے کپڑے غریبوں کو دیں، ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ قرآن پاک قبرستان میں ختم کرانا منع ہے۔ کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد سرزمین حرم میں مشرک نہیں آئیں گے، یعنی یہ تمنا تھی، حضور کی تمنا ہے کہ بھی ایسا ہو، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے اور پاک اور بری بیویاں برے مردوں کے لیے، لیکن پاک بیویاں جو ہیں بیچاری گندے مردوں کے گھر میں بھی آ جاتی اور بعض گندے مرد پاک بیویوں کو بھی مل جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الزانیۃ لا ینکحها الا زان، کہ زانیہ عورت نہیں شادی کرتی مگر زانی سے، اور زانی نہیں شادی کرتا مگر زانیہ سے، لیکن کئی پاک باز عورتیں ہیں جو زانی مردوں کے گھر میں ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوگا، لیکن جب آئیں گے کافر تو قیامت کی علامت ہے۔ آخر حضور نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ میں نے دیکھا اس بادشاہ کو جو حبشے کا ہوگا، پتلی پنڈلیاں ہوں گی اور کعبے کو توڑے گا اور پھر قیامت آئے گی، تو جو کعبے کو توڑنے آئے گا مسلمان ہوگا۔
میں ایک پیر کی بیعت ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ خود ہی مشرک ہے، اب مجھے معلوم ہو گیا، بس بیعت توڑ دو، ختم۔ ایسے مشرک سے کیا بیعت کرنی ہے؟ بیعت اس آدمی سے کرو جو قرآن و سنت پر عامل ہو، صحیح عقیدہ رکھتا ہو، اور جس کی ہر سیرت صورت چال ڈھال میں میرے مدنی سرکار کا فوٹو نظر آئے، ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑو۔ لیکن جو لوگ خود مجرے حجرے گانے تماشے داڑیاں مڈوائیں شرابیں پئیں اور پیر بن جائیں، ایسے لوگوں سے اللہ معاف کرے بیعت کرو گے تم بھی وہی کام کرو گے جو پیر صاحب کرتا ہے۔ تسلی بھی ہو جائے گی نا تمہیں کہ دیکھو جی گناہ ہوتا تو میرا پیر کرتا۔ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ بعض شیعہ کہتی ہیں کہ بکری جو تھی چند پارے قرآن کے کھا گئی، ایک قرآن کے یا ساری دنیا میں جتنے قرآن ہیں؟ آخر یہ فیصلہ کریں نا پہلے کہ صرف ایک قرآن شریف کے کھا گئی یا ساری دنیا کے کھا گئی؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ اور بکری بھی اتنی پڑھی لکھی سمجھدار تھی کہ وہی کھا گئی جو آئے تھے ان کے کام کی تھی، جو ان کے خلاف تھی وہ رہ گئی۔ اچھا کبھی کہتے ہیں کہ قرآن تو ہے لیکن غار میں ہے، وہ 70 گز لمبا ہے، ہم سے تو آدھے گز والا نہیں پڑھا جاتا، پتہ نہیں 70 گز والا کون پڑھے گا۔ اور وہ جناب اچھا ہم نے ان سے کئی دفعہ کہا بھی چلو فیصلہ کر لیتے ہیں، جب تک وہ تمہارا قرآن نہیں آتا تم اسی کو مانو، جب وہ 70 گز والا لے آؤ گے ہم تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جھگڑا کیوں کریں، لڑائی کیوں کریں، فساد کیوں کریں، صلح کیوں نہ کر لیں؟ بھئی یا تو تم 70 گز والا قرآن لے آؤ اور بکری کھا گئی وہ لے آؤ ہم پڑھیں، یا تمہارے پاس جب تک وہ نہیں آتا تو اسی پر ایمان لے آؤ، اس کے احکام پہ چلو، جب تم لے آؤ گے ہم سے لکھوا لو گے ہم تمہارے ساتھ۔ اللہ کے بندے یہ جھوٹے کہانیاں ہیں، کسے ہیں؟ میں اگر کسی زیارت پہ جاؤں بزرگوں سے کہوں اگر بزرگ زندہ ہو تو کہو کہ میرے لیے دعا کریں، مرنے کے بعد بزرگ سے نہیں کہہ سکتے۔ میں گسیم میں ڈرائیور ہوں، ہر ہفتے مکے آتا ہوں، جب بھی آپ آئیں گے آپ مسافر ہیں، جب آپ گسیم سے نکلے مسافر ہو گئے۔ میرے والدین عمرے پہ آ رہے تھے، کراچی میں کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اب گائے کا ایک بچڑا ہے، عقیقہ کریں یا قرضہ؟ پہلے قرضہ اتارو، عقیقہ تو سنت ہے، قرضہ اتارنا فرض ہے، پہلے حقوق العباد اتارو، عقیقہ کوئی بات نہیں، ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہو گیا؟ صلاۃ التسبیح جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، طواف کے درمیان نظر نیچی رکھیں، اگر کعبے پہ پڑ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی رمضان میں چھٹی پہ گیا اپنے ملک میں، وہاں بھی رمضان تھا اور بیوی روزے سے ہے تو میاں کے لیے روزہ توڑ دینا، اگر نفلی روزہ ہو تو توڑ دے، نفلی روزہ نہ ہو تو نہیں توڑنا چاہیے۔ اور اتنے عرصے تم نے صبر کیا ہے تو وہاں جا کے چند گھنٹے کے بعد ہی تو افطار ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تم کوشش یہ کرو اگر بے صبرے ہو تو پہنچو رات کو۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بیوی ہے، اس کی حق ہے، اس کا، اس میں کوئی شرم کی بات ہے؟ اگر میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ اپنے زیر ناف بال صاف نہیں کر سکتے تو کیا میں کروں؟ کوئی ایسی بات نہیں، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوائیں ملتی ہیں، ان کو دوائی دے دے لگا لیں گے۔ اللہ کے علماء سے مراد علماء ہے، یعنی علم کی نشانی ہی یہ ہے کہ جس کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر زیادہ ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے۔ عالم کا معنی یہ نہیں کہ کتابیں پڑھا ہوا اور اللہ سے نہ ڈرے، ایسے تو کئی ہیں دنیا میں۔ اصل علم کی پہچان کیا ہے؟ خشیت اللہ۔ اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ قیامت والے دن انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنا ڈر ہے۔ ان کو کیا ڈر تھا؟ وہ تو بخشش ہو گئی ان کی۔ آدم علیہ السلام جو ڈر رہے ہیں تو آدم علیہ السلام کو تو بخشش کا پروانہ مل گیا، لیکن پھر بھی وہ قیامت میں ڈر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جتنی شان بڑی اتنی اللہ کی عظمت دل میں بڑی۔ جادو اور نظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم فرج ہم المہمومین، اللہ اکبر اللہ اکبر۔